جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ آج آخری درس ہے۔ 3 درسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے درس کے جو اہم واقعات ہیں اس میں سے سب سے پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق یہ کون سے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور ولادت کے وقت کیا واقعات پیش آئے ہیں، ہمارا موضوع آج یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ بعثت مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ تعالیٰ نے کس طرح عطا فرمائی ہے، اور تیسرا ہمارا آج کا موضوع ہوگا وفات النبی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس طرح پردہ فرما گئے۔ تو ہمارے موضوع کا آغاز ہے عام الفیل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال۔ عام الفیل سے مراد ہے، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی، عام الفیل سے مراد ہاتھی والوں کا سال۔ ہاتھی والوں کے سال سے مراد اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ واقعہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے مقبول بندوں کی جب حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی فوج اور کوئی بہت بڑا لشکر نہیں اتارتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کام کے لیے استعمال فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ جب بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا پرندہ، معمولی سے چھوٹی سی چڑیا کے برابر ایک پرندہ، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے ابابیل۔ سورہ فیل میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ 30ویں پارے کی سورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کی، اور ایک بہت بڑا لشکر جس کو کہتے ہیں ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنے والا یمن کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے کس طرح اپنے گھر کو بچایا، تو پہلے یہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس واقعے کی ضمن میں ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ غیبی نظام چلاتے ہیں اس کی حفاظت کا۔ یمن کا بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ ابرہہ اس کا نام تھا، ابرہہ۔ اس کی خواہش تھی کہ میں پورے عرب، پورے یمن، مختلف جگہوں میں اپنی حکومت جماؤں، اپنی حکومت چلاؤں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کہا کہ لوگ جو بیت اللہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، میں ساری دنیا سے آنے والوں کا رخ بجائے مکہ کے یمن کی طرف کر دوں گا، کہ سب لوگ یمن آیا کریں گے۔ اب اس کے دل میں ایک خواہش تھی، اس خواہش کی تکمیل چاہتا تھا، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ پہلے تو اس نے یمن میں ایک کلیسا تیار کیا۔ کلیسا کہتے ہیں عیسائی مذہب میں عبادت خانے کو، اور اس کی تیاری کے بعد اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں سارے لوگوں کو کہوں گا، دور دراز تک اعلان کرا دوں گا کہ اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یمن آیا کرو۔ تو بیت اللہ کی طرز پر اس نے ایک کلیسا تیار کیا، جیسے بیت اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے، اس نے اسی انداز میں یمن میں ایک عبادت خانہ تیار کیا۔ جب اس نے یہ تیار کیا تو عربوں کے اندر، عرب کے رہنے والے جو تھے، ان کے اندر قدرتی طور پر اس کی اس حرکت پر غصہ آیا کہ اس نے کیا حرکت کری ہے۔
ساری دنیا اب تک بیت اللہ کی تعظیم میں مکہ آتی ہے، یہ چاہ رہا ہے سارے وہاں آئیں۔ تو مکہ کے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر اس کے کلیسے کے اطراف میں گندگی کر دی، اور ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اطراف میں آگ لگا دی، جس سے اس کے کلیسے کو نقصان پہنچا۔ اب یہ موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لشکر تیار کیا، جس کو کہتے ہیں فیل، یعنی ہاتھیوں کا لشکر۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں سارے کے سارے ہاتھیوں کو لیا اور اپنی فوج کو لیا، یعنی اس نے یہ جنگ کرنی تھی ہاتھیوں کے ذریعے سے، اور یہ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اور روانہ ہونے کے بعد اس کا ارادہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرانا تھا۔ اب یہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کی جانب بڑھا، اور راستے میں ہوتے ہوتے بیت اللہ کے اطراف میں یہ داخل ہوا ہے منی عرفات کے راستے سے، جہاں حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ وہی راستہ ہے یمن سے آتے ہوئے لوگوں کے لیے، وہی راستہ ہوتا ہے، اس راستے سے یہ داخل ہوا۔ اور اس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دیہات میں کچھ اونٹ چر رہے تھے، اونٹ جنگل میں گھوم رہے تھے، ان سارے اونٹوں پر انہوں نے پکڑ لیا اس کی فوج نے، اور اپنے لشکر میں شامل کر لیا، یعنی ایک طریقے سے سب اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان اونٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے، جو کہ مکہ کے بڑے سردار تھے۔ دادا عبد المطلب کو جب اس سارے واقعے کی اطلاع پہنچی اور یہ پتہ چل گیا تھا کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ لشکر لے کر آ رہا ہے، تو دادا عبد المطلب اس سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ باروب شخص تھے۔ ابرہہ عبد المطلب کے آنے پر ان کے اعزاز میں کھڑا ہو گیا اور ان سے بات چیت کی۔ دادا عبد المطلب نے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کری، بلکہ اس سے یہ کہا کہ میرے اونٹ سنا ہے کہ آپ کی فوج نے پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑوانے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا کہ میں بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، تم نے مجھ سے بیت اللہ کی تو کوئی بات نہیں کری، اور اپنے اونٹوں کی مجھ سے بات کر رہے ہو۔ دادا عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت میں کرتا ہوں، میں اپنی چیز تم سے لینے آیا ہوں، بیت اللہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ جواب دے کر وہاں سے اڑ گئے، اور مکہ کے لوگوں کو دادا عبد المطلب نے جمع کیا اور اپنے ساتھ بیت اللہ لے گئے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر سارے اس وقت کے لوگ روئے، یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کے لوگوں میں بت پرستی بھی تھی، اور ساتھ میں کچھ تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی تھی۔ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے بتوں کو بھی خوش کرو، اللہ کو بھی خوش کرو۔ تو بیت اللہ شریف کے غلاف پکڑ کر سارے بہت روئے، اور سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اے اللہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کریو۔ اور یہ دعا ہوا کر دادا عبد المطلب کیونکہ مکہ کے سردار تھے، سارے لوگوں سے کہا، مکہ کے لوگوں سے، کہ گھر خالی کر دو، بیت اللہ خالی کر دو۔ اور بیت اللہ خالی کر کے سارے لوگوں کو اطراف میں جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں پر لے گئے کہ بیت اللہ کی زمین خالی کر دو، یعنی اتنا یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی واقعہ ضرور پیش آئے گا، اس کی حفاظت میں کوئی نہ کوئی اہم واقعہ پیش آئے گا، اس لیے سب بیت اللہ خالی کر دو۔ چنانچہ ان کے کہنے پر سارے مکہ کے لوگوں نے اپنے گھر خالی کیے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر سے ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور منی سے روانہ ہوا۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ وادی محصر ایک جگہ ہے، اس جگہ سے یہ روانہ ہوا، اور روانہ ہونے کے بعد اس نے جیسے ہی عرفات کراس کیا، عرفات کراس کرنے یہ جو نقشہ ہے اس میں یمن کا جو بادشاہ یمن سے سفر کر کے آ رہا ہے، اس سفر جس راستے پر اس نے کیا ہے اس راستے کو اس نقشے میں واضح کیا ہے کہ کس طرح روانہ ہو کر یمن سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ داخل ہوتا ہے طائف کے راستے سے۔
اب یہ دیکھیں اس نقشے میں اور واضح ہو جائے گا کہ کس جگہ اس کا لشکر پہنچا ہے۔ یہ عرفات سے نکلتا ہے، اور عرفات سے نکلنے کے بعد یہ وادی محصر ایک جگہ ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یہ جگہ دکھتی ہے۔ یہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ وادی محصر ہے۔ اس جگہ جب یہ پہنچا ہے اپنے لشکر کو دے کر، تو مکہ کے لوگ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی جانب سے، سعودیہ کا جو سمندر قریب سے قریب ساحل ہے وہ جدہ کا ہے، اس جانب سے کچھ پرندے اڑے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور وہ پرندے ٹولیوں کی شکل میں اس کے لشکر کے اوپر آئے، اور ان کے منہ میں چونچیں تھیں، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، کنکریاں تھیں، جیسے کہنا چاہیے کھجور کی گٹلی کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو وہاں سے اڑنے کا حکم دیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ابابیل، بالکل چڑیوں کی طرح ہیں۔ آج بھی جو لوگ بیت اللہ شریف گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جو چوں چوں کر کے مسلسل بیت اللہ کے اطراف میں اڑتے رہتے ہیں۔ کہنے والوں کا کہنا یہی ہے کہ یہی ابابیل کی نسل سے ہیں، یہ جو پرندے ہیں جو عجیب سی چوں چوں آوازیں نکلتی رہتی ہیں، اور مسلسل بیت اللہ کے اطراف میں وہ ایک طریقے سے طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں مسلسل۔ تو یہ وہی پرندے، وہی چڑیاں ہیں جنہوں نے وادی محصر پر ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ان سب کی چونچوں میں پتھر تھا کھجور کی گٹلی کے برابر، اور یہ اس کے لشکر کے اوپر آتے ہیں، اوپر سے پتھر صرف نیچے گراتے ہیں، مارتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا، ایک ہوتا ہے کھینچ کر مارنا۔ اللہ نے اس چھوٹے سی کنکری میں پتہ نہیں کیا تاثیر رکھی تھی، بم سے بھی زیادہ اس کے اندر تاثیر تھی۔ جیسے ہی لشکر کے اوپر، جس کے اوپر گرتی، چاہے وہ انسان ہوتا یا ہاتھی ہوتا، اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک چیر دیتی۔ یعنی گولی سے بھی زیادہ اثر رکھنے والا یہ چھوٹی سی کنکری، جس میں اتنی تاثیر تھی کہ یہ اوپر جس کے سر پہ لگتا تو نیچے تک چیر کے چلے آتا، اس کو ختم کر دیتا، ہاتھی ہو یا انسان ہو۔ اس طرح پورا ابرہہ کا لشکر اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ہمارے گھر کے بارے میں اگر کوئی برے ارادے سے، بری نیت سے آگے بڑھے گا تو اس کا انجام اس سے بھی برا ہوگا، اور اس سے لڑنے کے لیے ہم کوئی فرشتوں کی فوج نہیں اتاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے لیا۔ یہ تو سعادت کی بات ہے۔ مساجد سارے اللہ کے گھر ہیں، مساجد سارے اللہ کے گھر ہیں، ان کی نسبت ہوتی ہے اللہ کا گھر۔ اب ان گھروں کی تعمیر میں، ان گھروں کی حفاظت میں، ان گھروں کے اجاڑنے میں جو انسان جس کام میں استعمال ہو جائے، اگر نیک بخت سعادت مند انسان ہوگا تو مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرے گا۔ کوئی بدبخت قسم کا انسان ہوگا، ابرہہ کے لشکر کا چھوٹا ہوا انسان، تو وہ ان مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ نتیجہ اللہ نے ظاہر کر دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہم تم سب کو چورا چورا کر دیں گے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بارے میں کیونکہ مختلف تاریخیں ہیں، اور 12 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اسی طرح 1-2 تاریخ اور بھی ہیں، تو مختلف تاریخیں ہیں۔ کچھ تاریخ 9 کے بارے میں ہے، کچھ مورخین کی رائے یہ ہے کہ 9 کو ولادت ہوئی ہے، اور کچھ مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تسمیہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس جگہ ہوئی ہے وہ جگہ دیکھیں کہ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر آج وہ جگہ موجود ہے۔ یہاں پہ سعودی حکومت نے کتابوں کا مکتبہ بنا دی ہے، یعنی لائبریری بنا دی ہے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا قیام تھا، حضرت آمنہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں تھا۔ اس جگہ ادھر ہی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں، اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے مولد الرسول یا مولد النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ۔ ان نقشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ واضح ہو رہی ہے۔
اب ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، کفالت کس طرح ہوئی، کس نے کی، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ کی ولادت، جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی پرورش میں آپ 3 یا 4 دن رہے، 3-4 دن آپ اپنی والدہ کی پرورش میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن بعد پھر آپ مکہ سے باہر بنو سعد کی وادی میں آپ کو پرورش کے لیے بھیج دیا گیا۔ عربوں میں ایک رواج تھا، وہ اپنے بچوں کو شہری ماحول میں پرورش کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارا بچہ کوئی ہو، کراچی کا بچہ ڈبل روٹی کھاتا ہے، اور کھانے پینے میں غذائیں ہمیں دیکھا جائے تو خالص نہیں ملتی، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، جبکہ دیہاتی ماحول آب و ہوا کے لحاظ سے، فضا کے لحاظ سے، غذاؤں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس میں خالص چیزیں ہوتی ہیں۔ اس ماحول میں، اس آب و ہوا میں گندگی اور ملاوٹ اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، اس لیے عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بجائے شہر کے ماحول میں پلوانے کے، وہ گاؤں دیہات میں اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی جس کی وجہ میں جو میں نے آپ کو بیان کری، اور دوسری وجہ اپنے بچوں کو بجائے شہر میں پلوانے کے گاؤں دیہات میں پلوانے کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ شہر میں عموماً جو زبان بولی جاتی ہے اس میں ملاوٹ بہت ساری ہو جاتی ہے، یعنی خالص زبان نہیں رہتی۔ عربی جو مکہ میں بولی جاتی تھی وہ خالص عربی نہیں تھی، بلکہ جو عربی دیہاتوں میں بولی جاتی تھی وہ خالص عربی تھی۔ تو وہ عرب لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ہمارا بچہ فصیح و بلیغ عربی بولنے والا ہو، یعنی بہترین عربی بولنے والا ہو۔ تو شہر میں کیونکہ مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں تو ملی جلی زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے اردو میں بہت سارے انگلش کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے الفاظ بھی ہیں، خالص اردو نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ میں عربی خالص نہیں تھی، تو وہ اپنے بچوں کو اچھی عربی، اچھی زبان، اچھی فصیح و بلیغ زبان سکھانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو گاؤں دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی بنو سعد کا قافلہ آیا بچوں کو لینے کے لیے، اور جب وہ بچوں کو اپنے ساتھ گاؤں دیہات لے جاتی تھی تو ان گاؤں دیہات کی عورتوں کی نیت یہ ہوتی تھی، غریب لوگ ہوتے تھے کہ پیسے ملیں گے، شہر کے لوگ ان کو پیسے دیا کرتے تھے پرورش کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے سے کوئی عورت بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کے یتیم بچے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی عورت بھی نہیں دے رہی تھی کہ پیسے نہیں ملیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہیں، اور جب ان کو دیکھا کہ اور بچے مکہ میں ختم ہو گئے ہیں تو یہ آخر میں آئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، حلیمہ سعدیہ۔ اور ان کا جو گاؤں تھا اس گاؤں کا نام بنو سعد تھا، جس گاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے 4 سال گزرے، یعنی 4 دن صرف اپنی والدہ کی پرورش میں رہے ہیں، اور 4 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ آ رہی تھیں تو ان کی سواری، جس سواری پر یہ آئی تھیں، بہت کمزور اور لاغر سواری تھی، یعنی سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ اب وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مورخین کا لکھنا ہے کہ خچر یا گدھے کی سواری تھی، بہرحال بہت کمزور تھی، زیادہ یہ ہے کہ اونٹ تھا، اونٹنی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں لیا اور وہ سواری پر بیٹھی ہیں اور وہ قافلہ واپس چلا ہے بنو سعد کی طرف، مکہ سے روانہ ہوا، تو یہ سواری اب سب سے آگے بھاگ رہی، یعنی یہ اونٹ اب سب سے آگے بھاگ رہا ہے۔ آتے ہوئے یہ سواری سب سے پیچھے تھی، لیکن جیوں ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو اب یہ سواری سب سے آگے دوڑ رہی ہے۔ تو بنو سعد کی جو اور خواتین تھیں انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب تم چلی تھی وہاں سے تو تمہاری سواری تو سب سے پیچھے چل رہی تھی، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہاری سواری سب سے آگے دوڑ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وہی سواری ہے یہ؟
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک بہت بابرکت اور بہت ہی زیادہ مبارک سوار میری گود میں ہے جس کو میں لے کر سوار ہوئی ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی برکت تھی، جیسے ہی انہوں نے گود میں لیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی برکت ظاہر ہوئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ بنو سعد کا علاقہ اس نقشے میں دکھ رہا ہے، یہ طائف سے قریب ہے یہ علاقہ، اور یہ بنو سعد کی بستی ہے جس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے 4 سال گزرے ہیں۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی بستی میں پہنچی ہیں تو یہاں پہ قحط آیا ہوا تھا، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے دیہاتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچنے کے وقت بھی قحط پڑا ہوا تھا، اور سب لوگ دیکھتے تھے کہ بکریاں بھوکی ہیں اور پیاسی ہیں، اور گاؤں میں چرنے کے لیے جاتی ہیں تو بھوکی آتی ہیں، کیونکہ زمین پر جب بارشیں ہوں گی تو غلہ اور فصل اگے گا، جب بارشیں نہیں ہوں گی تو فصل کیسے اگے گی؟ تو اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بنو سعد کی بستی میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد جب پہنچتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب صبح نکلتی چرنے کے لیے جاتی تو خوب پیٹ بھر کے واپس لوٹتی، اور جو بکریاں تھیں وہ خالی پیٹ واپس آتی۔ تو پھر بنو سعد کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہماری بکریاں جاتی ہیں صبح چرنے کے لیے جنگل میں تو کچھ نہیں ملتا، اور آپ کی بکریاں تو بڑی پیٹ بھر کے آتی ہیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو بنو سعد پہنچنے کے بعد دکھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش کیسے ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، کہاں کہاں ہوئی ہے۔ آپ کی سب سے پہلے پرورش، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی والدہ جب یہ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہے ہیں تو 4 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں۔ واپس لوٹنے کے بعد اپنی والدہ کی پرورش میں مزید 2 سال رہے، یعنی 6 سال کی عمر ہوئی آپ کی۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ کی جانب گئیں، جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ اور وہاں انتقال ہوا تھا تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے یعنی ایک طریقے سے حضرت عبداللہ کی قبر پر گئیں ان کی یاد میں، اور جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو ان کی طبیعت خراب ہوئی، راستے میں آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور مقام ابوا ایک جگہ کا نام ہے، وہ جگہ اس نقشے میں آپ کو دکھے گی، یہ مدینہ کی کیرو ہے، اس کے بعد ابوا مدینہ سے قریب میں ایک جگہ ہے، بدر سے قریب، اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا پھر انتقال بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آپ کی ایک باندی ایمن تھیں آپ کے ساتھ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں آپ کی والدہ کی تدفین ہوئی۔ یہ میدان بدر کے قریب ایک جگہ ہے، ابوا اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی تدفین ہوئی، اور یہاں سے آپ کو ایمن اس جگہ سے لے کر واپس مکہ آ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے ہیں تو آپ کے دادا عبد المطلب اس وقت حیات تھے اور مکہ کے سرداروں میں سے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہے، اور دادا عبد المطلب کا مکہ کے لوگوں کے دل میں بڑی قدر اور بڑی عظمت تھی۔ مکہ میں یعنی بیت اللہ شریف کے قریب ایک قالین بچھا کرتا تھا، جس قالین پر صرف دادا عبد المطلب یعنی جو کہ مکہ کے سردار تھے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، جب آپ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کارپیٹ پہ بیٹھتے، اس قالین پر بیٹھتے، تو لوگ ہٹاتے کہ یہاں نہیں بیٹھو یہ سردار کی جگہ ہے، تو دادا عبد المطلب منع کرتے کہ میرے اس پوتے کو نہیں ہٹاؤ، اس کی شان ہی الگ ہے۔ تو شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی، 6 سال کی عمر میں تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا مقام ابوا میں، اس جگہ پر آپ کی آج بھی قبر موجود ہے آپ کی والدہ کی، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والد اور والدہ کی جدائی کے بعد، والد کی انتقال دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور والدہ کے انتقال کے بعد آپ کو قدرتی دادا سے بہت محبت ہو گئی تھی،
اور دادا بھی بہت محبت کرتے تھے۔ پھر دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صدمہ تھا، گہرا صدمہ تھا۔ دادا نے اپنے انتقال کے وقت ہی آپ کے چچا ابو طالب کو کہا کہ میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، یعنی چچا ابو طالب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت تک آپ موجود تھے، یعنی نبوت ملنے کے وقت چچا ابو طالب اس وقت تک تھے، یعنی نبوت کے آغاز میں، یعنی شروع کے سالوں میں چچا ابو طالب اس وقت تک حیات یعنی زندہ رہے، اور آپ کی برابر یعنی کہنا چاہیے کفالت بھی کی بچپن میں، اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ کی مدد و نصرت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اب جو ہمارا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ ختم ہوا، اب دوسرا ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور ظلم و زیادتی، چوری ڈکیتی، چھینا جھپٹی، ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت سی تھی، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور تھوڑے سے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں، اس پہاڑ پر ایک غار ہے، اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، غار ہیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن آپ وہیں رہا کرتے تھے غار ہیرا میں، اور اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے جاتے تھے اور وہیں وہ چیزیں کھاتے رہتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے۔ اور جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی تو آپ گھر تشریف لے آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی نکاح میں تھیں، دوبارہ سے کھانے کی چیزیں آپ کو دے دیں اور آپ دوبارہ تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دن وہاں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ کی ملاقات تھی اور پہلی وحی تھی۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ، پڑھیں، 3 دفعہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، اس طرح 3 دفعہ، اور تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود پڑھا کہ یہ پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ وحی کی، قرآن کریم کی نزول کی سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے، آسمانوں سے زمین کی طرف قرآن کریم اللہ تعالیٰ بذریعہ جبرائیل اور بذریعہ وحی یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ اس پہلی وحی کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، اقرأ، کہ جو بھی پڑھنا ہو، جو بھی سیکھنا ہو اپنے رب کے نام سے سیکھو، ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اسی کے نام اور اسی کی مدد سے اپنے کام کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے خون کے قطرے سے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے، اس طرح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسا ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کے رب نے اس کو تعلیم کے لیے سامان فراہم کیا، اور تعلیم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمایا ہے کہ قلم کے ذریعے سے ہم نے تمہیں تعلیم دی۔ تو یہ انسان کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی پیدائش، یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اے انسان تجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہم نے تجھے سب کچھ سکھایا۔ آج ہم تھوڑا سا پڑھنے کے بعد، تھوڑی سی ڈگریاں حاصل ہونے کے بعد، اور تھوڑا سا ہمیں اچھا لکھنا پڑھنا آ جائے اور تھوڑی سی ہمارے پاس تعلیم آ جائے تو ہم کہتے ہیں میں بہت کچھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں انسان کی پیدائش کو بیان کر کے اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ما لم یعلم، تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے پیدا بھی ہم نے کیا ہے، اور تیرے اندر اگر آج کوئی اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اچھی تعلیم اگر تیرے پاس ہے تو وہ بھی ہم نے تجھے دی ہے۔ اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، اپنے رب کو مت بھول۔ تو یہ پہلی وحی میں نے مختصراً اس کی تشریح کی ہے، لیکن اس میں بہت سارے دروس ہیں جو انسان کو اس کی حقیقت کا یاد دلاتے ہیں۔ اس وحی کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، جبرائیل سے پہلی ملاقات تھی، اور اشارہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ
اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی۔ اب اس میں ذرا یہ پہاڑ جبل نور کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بیت اللہ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ یہ پہاڑ ہے، جو لوگ حج و عمرے پہ جاتے ہیں وہ جن کے اندر طاقت اور ہمت ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں، وہ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں محبت کی نیت سے، کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن گزارے، اور غار ہرا آج بھی موجود ہے جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن عبادت کی۔ تو یہاں جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مشقت اور تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھا کرتے تھے اور یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد گھر آ گئے، وہاں رکے نہیں، طبیعت میں بوجھ تھا، ایک طبیعت عجیب سی خراب سی ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل سے تھی۔ اس پہلی ملاقات میں آپ کی طبیعت پر اچھے اثرات نہیں تھے، بوجھ سا تھا، نبوت کی ذمہ داریاں تھیں۔ آپ گھر آئے اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انسان کے ساتھ جب خلاف طبیعت، یہ خلاف موقع کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی طبیعت پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی گہرا اثر ہوا اور آپ کو بخار سا ہو گیا، آپ کو سردی لگنے لگ گئی۔ آپ گھر آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑاؤ مجھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اتنی خراب ہوئی کہ آپ یہ کہنے لگے کہ یہ خدیجہ، ایسا لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، ایسا لگتا ہے کہ اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ جیسے کہ جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی اور بہت ہی زیادہ سمجھدار اور باشعور اور حالات کا مقابلہ کرنے والی خاتون تھی، بڑے اچھے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ابھی آپ کو جلدی اپنے پاس نہیں بلائیں گے، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، جن الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے پاس کوئی برائی اور بیماری کو لے کر آتا ہے تو ہم اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں، زندگی سے اس کو بالکل ہی مایوس کر کے لوٹاتے ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کیا تھیں؟ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے انسان کو دنیا میں رکھتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ اور کہا کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں۔ حضرت خدیجہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں کہ آپ رشتے توڑتے نہیں، جوڑتے ہیں۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، چاچا ماموں بہن بھائیوں کا رشتہ، والدین کا رشتہ، ددیال ننیال کے رشتے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان رشتوں کو جوڑتے تھے اور اپنی امت کو بھی احادیث میں اس کی تعلیم دی ہے۔ اور ان رشتوں کے جوڑنے کی برکت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ان رشتوں کو جوڑے گا اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ حدیث میں آیا اس کی جان میں، اس کی مال میں برکت ہوگی، اللہ اس کو بہت زیادہ روزی دیں گے، اللہ اس کو لمبی زندگی دیں گے برکتوں والی، اور اللہ تعالیٰ اس کی بری موت سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگیں کہ آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، اور جو رشتے جوڑتا ہے وہ جلدی دنیا سے نہیں جاتا۔ اور کیا کہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ پریشان حال لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی جو آدمی پریشان ہو، بے روزگار ہو، بیوہ خواتین ہو، یتیم بچے ہوں، ان کی ضرورت کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ غریبوں کی سرپرستی کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی تھی اور آپ کی تعلیم بھی ہے، اور آپ نے اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں کہ یتیموں کی پرورش پر کیا ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کام کیا اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی۔ تو حضرت خدیجہ انہی الفاظ سے تسلی دے رہی ہیں کہ جو آدمی اتنی بڑی بڑی خوبیوں کا مالک ہو وہ ایسے تھوڑی چلے جائے گا، مہمان نوازی کرتے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ذریعے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ گیا۔ تسلی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ حوصلے ٹوٹتے نہیں بلکہ بڑھتے ہیں، اور حوصلے بڑھانے چاہیے، حوصلے توڑنے نہیں چاہیے۔ پریشان حال کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی امید دلانی چاہیے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی تسلی پر کام نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بہتر ہوئی تو آپ کو لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک چچا تھے جو عیسائی مذہب کے عبادت گزاروں میں سے اور عیسائی مذہب کے یعنی کہنا چاہیے راہبوں میں سے تھے۔ جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو مذہب جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے، عیسائی مذہب کی مذہب جاننے والے لوگوں کو راہب کہا جاتا ہے۔
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے جو کہ راہب تھے، جنہوں نے اپنی مذہب کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ان کے پاس لے گئیں اور کہا کہ ذرا ان کی حالت سنو، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ان کا نام ورقہ تھا، ورقہ۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو سنا تو حالت سننے کے بعد وہ کہنے لگے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو کہ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ان کے پاس اللہ کے پیغام لے کر آتا تھا۔ یعنی ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور کیا کہا، یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جب ورقہ کے منہ سے سنا تو آپ اٹھ گئے اور کہنے لگے کیوں مجھے میری قوم نکال دے گی مکہ سے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے کہ ساری قوم مجھ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے مکہ کے لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو حیرانگی ہوئی کہ اتنی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے مجھے گھروں سے نکال دیں گے، مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے، مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به، جب بھی کسی اللہ کے نبی نے اس طرح کا پیغام لوگوں کو لا کر دیا تو اس کی قوم کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مخالف ہو گئے، اسی طرح آپ کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر ورقہ نے کہا وَإِن يُدْرِكْنِي، کاش کہ میں اس دن زندہ ہوں، یعنی اس وقت تک میں زندہ رہوں جس وقت آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو میں آپ کی مدد کروں گا خوب۔ لیکن اس سے پہلے ورقہ کیونکہ کافی عمر کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے باتوں سے تسلی نہیں دی بلکہ مزید تسلی کے لیے ورقہ کے پاس نہیں، اور ورقہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت سنا دی اور آنے والے حالات سے خبردار کر دیا کہ پریشان نہیں ہوئیے گا، جب آپ ایک اچھا کام اور اچھا پیغام لے کر اٹھیں گے تو اچھے لوگوں کی مخالفت برے لوگ کیا کرتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام پہ ڈٹے رہیے گا، اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں آپ کی حمایت و مدد کروں گا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت کیا تھے؟ مقاصد یعنی نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا بتاتے تھے؟ لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈراتے تھے، اللہ کی عظمت اور بڑائی سکھاتے تھے، اچھے کاموں کی تعلیم دیتے تھے، برے کاموں سے، برے اخلاق سے اور برے اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بچنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی برائی جو مکہ کے لوگوں میں تھی وہ تھی بت پرستی۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا کرتے تھے اور بے غرض ہو کر اصلاح کیا کرتے تھے۔ غرض نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں لوگوں کو، آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو آپ برا کہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو مال چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو عہدہ چاہیے، آپ کو سرداری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی بے غرض ہو کر کسی اچھے کام کو لے کر اٹھنا یہ آج کل معاشرے میں گمنام ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے میں کوئی کام کروں تو پہلے میرے نام کی تختی لگ جائے، پہلے میری واہ واہ ہو، جگہ جگہ بورڈ ہو اور سائن بورڈوں پر میرا نام ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ اور آپ کی محنت ان ساری چیزوں سے پاک ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں آنے والی ہر طرح کی تکالیف کو برداشت بھی کیا۔ ہمارے 2 موضوع مکمل ہوئے، پہلا موضوع ولادت کا تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی، اور اب ہمارا تیسرا موضوع شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانا، جس کو کہتے ہیں سفر آخرت، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں یہ تو بات بالکل پکی ٹھکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانا بھی اس مہینے میں، اس میں تو کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ولادت کا مہینہ بھی یہ ہے اور دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ بھی یہی ہے، جس کو کہتے ہیں سفر آخرت۔ البتہ تاریخوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 ہے۔ بہرحال 8، 9، 10، 11، 12 یہ 4 تاریخیں ہیں جن 4 تاریخوں میں آپ کی ولادت کے بھی دن ہے اور آپ کی دنیا سے جانے کا بھی دن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانا، دونوں چیزوں کو ایک ہی مہینے میں جمع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھنا تھا اور اس شریعت کی حفاظت کرنی تھی۔ تو اگر صرف ولادت سامنے ہو تو وہ ساری خرافات ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، اور ان خرافات میں بہت سارے کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ولادت کی خوشیاں منانے جائیں گے تو وفات یاد آ جائے گی، تو دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں گی کہ بھائی وفات بھی یاد رکھو، ولادت کی خوشیوں میں اتنا جوش نہ دکھاؤ اور اتنے شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو کہ آپ کا دنیا سے جانے کو بھول جاؤ۔ صحابہ نے ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں سے زیادہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا غم تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور سارا مدینہ روشن تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی چوٹیوں کو، درختوں کو اور چٹانوں کو مدینہ کا روشن دیکھا، یعنی چمکتا ہوا دیکھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قدم مبارک رکھا۔ اور فرماتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں حضرت انس، اور ایک دن وہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہم ایسا محسوس کرتے تھے کہ جیسے سارا نور اور ساری خیر اور سارا سکون ہم سے لے لیا گیا۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کو زیادہ محسوس کرتے تھے، لیکن نہ انہوں نے آنے کے خوشی میں بہت زیادہ جشن منایا اور نہ ہی جانے کے غم میں بہت زیادہ دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ زندگی اور دین اور شریعت تو ہمیں بیلنس ہی سکھاتی ہے کہ بھائی برابری ہونی چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، مختصر انداز میں ہم اس آج جو سفر آخرت میں جو موضوع ہوں گے ہمارے، آپ کے دنیا سے جانے کے کیا آثار تھے، یعنی کیا نشانیاں تھیں جس سے صحابہ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ بیماری ہے اور آپ کا وفات ہے، اور اسی طرح مسئلہ خلافت ہے، تجہیز و تکفین ہے، نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، یہ سارے موضوع ہیں، ابھی انشاءاللہ مختصر وقت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ الوداعی آثار، صحابہ کے سامنے کیسے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو سال آپ کی زندگی کا جو رمضان آخری رمضان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم چل گیا تھا دنیا سے جانے کا، تو آپ نے اس رمضان 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اگلے سال کا رمضان پہلے ہی کر لیا کیونکہ اگلے سال آپ ہوں گے نہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جیسے لمحات آخری چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ کر آخرت کی چیزوں کو زیادہ جمع کرتا ہے۔ جوانی میں تو فرض نماز کا موقع مل جائے غنیمت ہے، لیکن جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اللہ کے پاس جانے کا وقت آتا ہے، تو انسان مسجد میں بہت دیر تک بیٹھا رہتا ہے، یعنی اپنے وقت کو زیادہ مسجد میں لگاتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے تاکہ زیادہ نیکیاں جمع کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب مجھے معلوم چل گیا کہ میرا آخری رمضان ہے تو میں نے اس رمضان میں زیادہ عبادتیں کی، یعنی بجائے 10 دن کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع آخری حج کیا ہے، اس حج میں مینا کے خطبے میں، عرفات کے خطبے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس سے واضح طور پر آپ کا اشارہ تھا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، اور میں ایسے خطبہ دے رہا ہوں جیسے میرا آخری خطبہ ہے۔ صحابہ اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے خطبے کے ارشادات میں بہت سارے ایسے جملے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جیسے ایک جانے والا آدمی کسی بات کی تاکید اور سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جب اب میں جا رہا ہوں، اب تم یہ کر لینا، ایسا کر لینا، ایسا کر لینا۔ تو آپ کا خطبہ عرفات اور خطبہ مینا حجۃ الوداع کے موقع پر اس خطبے میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ تھے جن سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیسرا اشارہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد خوش ہونے لگے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اسلام میں بہت تیزی سے داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اب اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا آپ کے جانے کا، اور آخر میں کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، یعنی آپ کے جانے کا وقت ہے، اب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ایک طرف صحابہ میں خوشی تھی کہ اب لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور صحابہ کی تو یہی خواہش تھی کہ کسی طرح اسلام تیزی سے پھیلے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قیمتی اور سب سے پیارے دوست اور سب سے پرانے دوست
اور سب سے پیارے ساتھی اور آپ کے جانشین اور نائب اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بہت زیادہ ان چیزوں کو سمجھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا اشارہ ہے، اور ایک عاشق کو اپنے محبوب کی جدائی کسی بھی طرح برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ فوراً اس اشارے کو سمجھ کر رونے لگ گئے کہ میرے محبوب اب مجھ سے جدا ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے آپ خاص طور پر احد کے میدان میں گئے اور ان کے لیے خوب لمبی دعائیں مغفرت کی، جس سے اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ ان کی قبروں پر نہیں آئیں گے، اور دعا کے دوران بھی آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور ایک لشکر تھا جیش اسامہ کی تیاری، اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں تیار کیا اور کہا کہ اس لشکر کو جلدی روانہ کرو، تاخیر نہیں کرنا۔ اس سے بھی اشارہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے اشارے تھے جن اشاروں کی روشنی میں صحابہ اس بات کو کچھ سمجھنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے محبوب ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ لیکن صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، وہ اس چیز کو یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا۔ ایسے عاشق تھے کہ ان کو اس بات کا یعنی کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی ہمارے محبوب ہم سے جدا ہوں گے، وہی سمجھتے تھے کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں گے۔ تو اس لیے صحابہ اس بات کو کسی بھی طرح یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کی بیماری کس طرح شروع ہوئی؟ آپ بقیع قبرستان سے تشریف لا رہے تھے، آخری دفعہ آپ بقیع قبرستان گئے، 29 صفر یعنی سفر کی آخری تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور ہجرت یعنی 11 ہجری، ہجرت کا 11واں سال تھا، جسے آج ہجرت کا 1443 ہے، اس وقت 11 تھا۔ تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ بیماری چلتی رہی۔ یہی سمجھتے رہے سارے کہ نارمل بیماری ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، بخار ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ بیماری آپ کی دنیا سے جانے کی بیماری تھی۔ بیماری میں شدت 5 ربیع الاول کی، یعنی ربیع الاول کی جب 5 تاریخ ہوئی تو بیماری میں شدت آئی، اور پھر وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا خطبہ دیا، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے سے 5 دن پہلے خطبہ دیا، اور اسی طرح وصیت سے متعلق کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وصیت شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے یعنی مسجد نبوی میں جو حجرے ہیں وہ کس طرح ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کی حجرے ہیں، دیکھیے گا، اور حجرہ عائشہ یہ ہے اوپر والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں آپ کو تدفین بھی وہیں ہوئی ہے، یعنی اسی حجرے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی شدت بڑھی، اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کی باریاں بندی ہوئی تھیں، سب کے ہاں ایک ایک رات رہا کرتے تھے۔ لیکن جب بیماری میں شدت ہوئی تو آپ نے ایسے ہی ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے کہا کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ تو تمام ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ تم سب مجھے خوشی سے اجازت دو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلبی تعلق زیادہ تھا، اور آپ وہاں پہ زیادہ اپنے لیے آرام محسوس کرتے تھے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آخری کے جو 4-5 دن ہیں وہ لگاتار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرے میں رہیں، اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر خدمت کرتی رہیں۔ بیماری بڑھتی رہی، اور بیماری کا جو آخری دن تھا دنیا سے یعنی پردہ فرمانے کا جو آخری دن تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر غالباً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، کیونکہ ان کا پردہ نہیں تھا اپنی خالہ سے، باقی ازواج مطہرات سے تو ان کا پردہ تھا، تو اپنی خالہ حضرت عائشہ کیونکہ ان کی خالہ ہوتی تھی تو یہ اندر تشریف لے آئے۔ اندر جب آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک دیکھی تو آپ آخری دن تھے بیماری کے، دنیا سے پردہ فرمانے کے، آپ پر کمزوری کے آثار اتنے تھے کہ آپ سے زبان سے نہیں بولا گیا، تو آپ نے مسواک کی طرف جب دیکھا تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں اور پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے گردن ہلائی کہ ہاں مسواک کرنا چاہتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک
کی ایسی عادت اور ایسا شوق اور ایسا لگاؤ تھا کہ آپ دنیا سے جاتے جاتے مسواک کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جلدی سے اپنے بھانجے کے ہاتھ سے مسواک لی اور اپنے دانت سے میں نے مسواک کو نرم کیا، یعنی برش بنایا، اور پھر وہ مسواک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں، منہ میں پھیر دی، یعنی سنت پوری کی۔ تو حضرت عائشہ اس چیز کو بطور فخر کے پہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ جس وقت میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو میرا آخری ان کے منہ میں جانے والی چیز میرا اور ان کا لعاب تھا جو آخر میں مل گیا، یعنی بطور محبت کے اس چیز کو وہ ذکر کرتی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے کل جو ایام تھے وہ 13 دن تھے۔ بیماری میں شدت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نماز کے لیے نہیں لے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا تھا۔ جس نماز میں آپ نہیں جاتے تو آپ حکم دیتے، حضرت عائشہ سے کہتے کہ جاؤ اپنے ابا سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نماز پڑھاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے سہارے پر مسجد آتے، حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا سا پیچھے ہٹتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ نماز پوری کراتے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحت اچھی ہوتی تو آپ تشریف لاتے، اور جب صحت میں کچھ خرابی یعنی کمزوری زیادہ ہوتی تو آپ تشریف نہ لاتے۔ آخری نماز مغرب کی نماز بروز جمعرات 9 ربیع الاول 11 ہجری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری نماز میں آپ شامل ہوئے ہیں۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پردہ ہٹایا، اپنے حجرے سے حجرے کا پردہ ہٹایا اور اپنی امت کو دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے، نماز شروع ہو چکی تھی، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد مسکرائے، یعنی اپنی امت کو نماز کی حالت میں دیکھ کر مسکرائے کہ میں اپنی امت کو ایک اچھی حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کس قدر لگاؤ تھا اور اپنی امت کو نماز کی حالت میں دیکھ کر کس قدر خوش ہوئے۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہم سب سے زیادہ کوتاہی نماز میں ہی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری دن تھا، یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت گر چکی تھی کہ آپ مسجد تشریف نہ لا سکے، لیکن آپ نے وہیں سے دیکھا اور مسکرائے نماز کی حالت میں دیکھ کر۔ اور ایک دن بیماری کے ایام میں ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ ظہر کی نماز میں شریک ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے جانے سے ایک دن پہلے آپ نے کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ وصیت کی ہے۔ ایک وصیت تو آپ نے یہ کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کی زبان پر آخری کلمات تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وصیت کے 2 جملوں میں اپنی امت کو پورا دین سکھا گئے، الصلاۃ کے ذریعے اللہ کے حقوق اور وما ملکت ایمانک سے بندوں کے حقوق، کہ نہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا اور نہ ہی بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا۔ اور آپ نے جو آپ کے غلام تھے آپ نے ان کو آزادی کا حکم دے دیا کہ سب کو آزاد کر دو۔ آپ کی ملکیت میں جتنے کچھ تھوڑی سی رقم دی، تقریباً 7 دینار تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ٹوٹل جمع پونجی وہ آپ کے پاس 7 دینار تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا جلدی سے تقسیم کر دو، یعنی دنیا سے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خالی اور فارغ ہو کر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھتی ہے تو اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر جمع کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی جمع کر لو، وہ بھی جمع کر لو، اور کوشش ہوتی ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اتنا سارا چھوڑ کر جاتا ہے کہ بعد میں اس کی اولاد ہمیشہ اس پر لڑتی رہتی ہے، اس کے وارثین ہمیشہ اس مال پر لڑتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جو تھا وہ بھی اپنی زندگی میں تقسیم کر کے چلے گئے، کچھ نہیں چھوڑا، اور اپنی امت کو درس دے گئے کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ بازار گئے اور بازار میں جا کر اعلان کیا، اے لوگو تم بازار میں کاروبار کر رہے ہو اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ تو سارے لوگ بازاری کاروباری لوگ کاروبار کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، مسجد نبوی بھاگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے کچھ حصہ مل جائے گا، برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے۔
جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا، بلکہ وہاں تو ایک طرف قرآن پڑھا رہے ہیں صحابہ، ایک طرف حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک طرف دین سکھا رہے ہیں۔ تو سارے لوگ واپس آ گئے اور ابو ہریرہ سے کہا، بازار میں کھڑے ہوئے تھے، کہ آپ نے کہا وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ تو وہ سارے کاروباری بازاری لوگ کہنے لگے کہ بھائی وہاں تو ایک طرف حدیث کا درس، ایک طرف قرآن کا درس، ایک طرف قرآن پڑھائے جا رہے ہیں، مختلف یہ چل رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی اپنی میراث میں مال نہیں چھوڑتا، وہ دین، قرآن، حدیث یہ چیزیں چھوڑتا ہے۔ تو میں نے صحیح کہا کہ حضور کی میراث یہی ہے، وہ تقسیم ہو رہی، تم کیوں شامل نہیں ہو اس میں؟ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا سے جانے کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے ساری چیزوں سے فارغ ہو کر گئے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ آخری دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھ کر مسکراہٹ کا اظہار فرمایا، یعنی آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب یہ جگہ ہے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تدفین ہوئی ہے، اس جگہ کا نشان ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ آخری الفاظ ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دنیا میں جب بھی کوئی اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کے بلانے کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو آنے سے پہلے بتاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا اور آپ کی روح کو لینے کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اسرائیل سے پہلے جبرائیل تم جا کر میرے محبوب سے اجازت لینا، اور پھر جب وہ اجازت دے دیں تو پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور اندر حجرے میں پہلے جبرائیل علیہ السلام داخل ہوئے ہیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آسمانوں سے آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت زیادہ گری ہوئی تھی، یعنی یہ بالکل آخری وقت ہے، آخری ایام، آخری لمحات ہیں، اور پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب سے محبت تھی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں تھوڑی سی پریشانی کا اظہار فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے، اور آپ کی امت کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، یعنی ان کی سرپرستی رہے گی، آپ کی امت گمراہیوں سے محفوظ رہے گی، یعنی رہتی دنیا تک، جب تک قیامت ہے اس وقت تک دنیا میں آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت کے دین کے محافظ یعنی علماء موجود رہیں گے جو آپ کی امت کے دین کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ تو یہ تسلی کے الفاظ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آخری کلمات نکلے جو جبرائیل کو سنائے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آخری جملے تھے۔ جیسے یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، ایک طریقے سے اجازت مل گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر گئے اور اسرائیل کو حکم دیا کہ آ جاؤ۔ وہ آئے اور انہوں نے بڑے پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آپ کی روح کو نکالا اور اس کو آسمانوں پر اللہ کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کی عجیب ہی حالت تھی، ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا سارے صحابہ پر، اور مسجد نبی میں گھمرام، یعنی رونے دھونے کا ایک گھمرام مچا ہوا تھا، اور سب پر ایک غم طاری تھا۔ کیسے وہ اپنے محبوب کی جدائی برداشت کر سکتے تھے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگل میں گھوم رہے تھے، اور جیسے ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، طبیعت تو خراب تھی، تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ ان آنکھوں سے میں نے آپ کے محبوب کو دیکھا ہے، میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ میری ان آنکھوں کو آپ لے لیں۔ تو وہ وہیں نابینا ہو گئے، ایسی محبت تھی صحابہ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر پھیلی ہے تو سارے مدینہ میں رونا ہی رونا تھا۔ یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ آج ایک دن تھا مدینہ چمک رہا تھا، اور آج ہم سب ایسے بے نور اور ایسے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی، حضرت عمر جو کہ بہادر تھے لیکن حضور کی محبت اور اس خبر کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے
تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح طریقے سے مسلمانوں کی قیادت کا حق ادا کیا اور سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، سب جمع ہو گئے، اور حضرت عمر بھی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ابوبکر نے بھی کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کی بھی گردن اڑا دوں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کرنے کے بعد، سارے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ آیت، اس آیت میں یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بیان، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس طرح اور بھی اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں، تو جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہ آیت حضرت عمر نے جب سنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی خطبہ نہیں دیا، صرف قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی۔ حضرت عمر نے اس آیت کو سننے کے بعد کہتے ہیں وہیں دھڑم کر کے زمین پر گر گئے، یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور کہنے لگے ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اور نبیوں کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس آئیں گے، وہ ہمیشہ تھوڑی دنیا میں رہیں گے۔ تو اس آیت کے سننے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ ابوبکر صدیق کی زبان سے یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے اتری ہے۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر جو تلوار لے کر گھوم رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی تو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئے، وہ جسمانی طور پر گر گئے، اور اس بات کو پھر یقین کرنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ربیع الاول کے موقع پر قدرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لگاؤ ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے، تو قدرتی محبت میں انسان کا لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے ذریعے ہماری دلوں میں اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر محبت کے ساتھ آپ کی اتباع، اور جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما لیں، یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔